اور قدوس نام میں یہاں پر موجود تمام تر حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کی حضور دعا میں جھکائیں۔ آسمانی باپ، تیری پاک حضوری میں تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے جھکتے ہیں۔ تو اس لائق ہے کہ تیرے حضور میں جھکا جائے۔ اس فضا میں، اس ماحول میں جہاں تیری پرستش کی گئی، تیرے کلام کو سنایا گیا، مناجات درخواستیں تیرے سامنے گزرانی گئیں، پہلے سیشن کے لیے، تیرے خادم کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ روح القدس، تو جو بائبل مقدس کا راہ میں آلہ ہے، اور تو ہی اس کی خوبصورت اور درست تشریح بیان کرتا ہے، اپنے خادم کی مدد کر۔ جب میں تیرا منہ بننے کو تیرے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، اگلے تمام تر وقت میں تیرا ہاتھ مجھ پر بنا رہے، تاکہ میں تیری باتوں کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کر سکوں جس سے سننے والوں کے دل پگھل جائیں، کلام گہرا اثر کریں، اور ابلیس اس بیچ کو چلانے نہ پائے۔ میں تمام تر سننے والوں کو جو بعد میں بھی اس کلام کو سنیں گے تیرے حضور یاد کرتا ہوں۔ تیرا کلام ان کی زندگیوں کے لیے بھی برکت کا سبب ٹھہرے۔ اس دعا کو تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام تر قیمتی اور قابل احترام شرکا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پیاری چھوٹی بیٹی نے بہت زیادہ کہہ دیا جس کے لائق میں ہوں نہیں، لیکن میں ان تمام تر الفاظ کے لیے، ان کمپلیمنٹس کے لیے، باڈی آف کرائسٹ کی ایکوپنگ کے لیے ہیں۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب جو کہ مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا چوتھا باب میرا پسندیدہ باب ہے، اور وہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ فقط ایک ہے جو تمام تر پرستش، تمام تر تمجید، تمام تر عزت، حمد اور ستائش کے لائق ہے، جس کے سامنے 24 بزرگ بھی جھکتے اور اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور جس کے سامنے چاروں جاندار بھی جھک کر سجدہ کرتے ہیں۔ کروبیم سرافیم اس کے حضور اس کی ستائش کرتے ہیں، اور قدوس 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 کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ سو آپ نے جو آدم مجھے دیا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، but I recognize this afternoon کہ اگر اس پنڈال میں، اس چھت کے نیچے، اس باتھ روم میں کوئی اس لائق ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور اس کی تمجید کی جائے، that is the Lamb of God, the Lord Jesus Christ، وہ اللہ سے پیش کر ذبح کیا ہوا خدا کا برا خدا یسوع مسیح ہے، جو ہم سبوں کا نجات دہندہ ہے۔ میں اس بال روم میں، اس جماعت میں، اس مجلس میں تمام تر موجود قابل احترام خدا کے خدام اپنے ہم خدمت ساتھیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، چونکہ وہ انجیل کے خادم ہیں اور دو جن عزت کے لائق ہیں۔ میں شکر گزار ہوں باقی دو سیشنز کے قابل احترام مقررین کے لیے بھی، ان کی تشریح
آوری کے لیے بھی، ان کے یہاں پر صحیح سلامت پہنچنے کے لیے بھی، جناب پاسٹر مورس بشیر صاحب جو سینئر ہیں خدمت کے لحاظ سے اس میدان میں، اور میرے بڑے ہی اچھے بھائی ہم خدمت دوست علی جناب پاسٹر طارق ولسن صاحب، اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے کہ پاسٹر طارق ولسن صاحب نے شہر سیالکوٹ کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا جو کہ دور حاضرہ کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے، جس پر سب سے کم بولا جاتا ہے، اس کا ذکر ہی کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ سو اس دروازے کے لیے، اس گیٹ کے لیے، اس اپرچونٹی کے لیے بھائی طارق ولسن، میں آپ کو اور آپ کے چرچ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ I believe the word is going to shape you. کلام آپ کو شکل دینے کو ہے، جس شکل کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ، جن نظریات کے ساتھ، جن بلیفز کے ساتھ، جن اعتقادات کے ساتھ آج صبح آپ یہاں پر آئے ہیں، میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں خداوند کی حضوری اور اس کے کلام کی سچائیاں جو حدام آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو اس دور سے واپس نہیں جانے دیں گی، چونکہ خداوند کے کلام میں وہ قدرت ہے، اس کے مکاشفات میں، سچائیوں میں وہ قدرت ہے کہ اگر آپ کھلے باطن کے ساتھ، کھلے اذہان کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے آج تیار ہیں، you will never be the same again. آپ پہلے جیسے ہرگز نہیں رہیں گے۔ اور ایسا میرا ماننا ہے، چونکہ میں نے کئی جگہوں پر ان 26 سالوں میں زندگیوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کسی بشر کی، کسی حالت کی شعلہ بیانی کسی کو تبدیل نہیں کرتی۔ اگر کوئی چیز تبدیلی کو لے کر آتی ہے، that is number one, the presence of the living God، خداوند کی حضوری جو بلا شبہ ہمارے درمیان موجود ہے، and the living word of God، خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے آج کلام کی دو دھاری تلوار کو الاؤ کریں گے اور اجازت دیں گے کہ وہ آپ کی زندگیوں کے اوپر وہ کام کرے جو کہ خدا چاہتا ہے۔ A deep surgery، ایک گہری جراحی کا کام، تاکہ کلام آپ کی بین کے، آپ کی شخصیت کے ان تمام تر حصوں کو بھی چھوئے، تبدیلی لائے، اور آپ ایسے سنوارے جائیں، آپ ایسے نکھارے جائیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کو اپنی جوانیوں اور اپنی زندگیوں سے ظاہر کر سکیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ شرکا کی تعداد بڑھ چکی ہے اور وینیو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایک بڑی تبدیلی پروگرام کے اندر آئی ہے، تو میرے سامنے دو سوالات پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اب چونکہ شرکا مکسڈ گروہ میں بڑھ چکے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے یہاں پر نوجوان، یا جیسے کہا گیا تھا سنگل نہیں ہے، تو مجھے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے بعد مجھے نیوز پہنچی کہ شہر اقبال کے بڑے بڑے نام اور خادمین بھی موجود ہوں گے، اوپر سے پیارے بھائی جناب مورس بشیر صاحب، آپ کا بھی پریشر تھا۔ تو میں نے کہا کہ کلام میں نے کس کو سنانا ہے، خادمین کو یا جیسے پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا نوجوانوں کو؟ So I prayed about it. چونکہ ایک اچھا مقرر، ایک اچھا
بولنے والا اس سے پہلے کہ بولے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ سنا کن کو رہا ہے اور اس کے سامعین کون ہیں. If you know your audience, then you can target them. اگر آپ کو یہ علم ہے کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. میں نے فیصلہ لیا کہ مجھے اسی پر قائم رہنا ہے جو اولن بات مجھے پہنچائی گئی تھی. تمام کلام کی سبب سے برکت پائیں گے، لیکن میرا ٹارگٹ نہ تو خدام ہے، میرا ٹارگٹ نہ باقی وائزین ہیں. میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جانتے ہیں جو میں پیش کرنے کو ہوں. You people, you precious people, آپ جو یوتھ کہلاتے ہیں، آج کا دن آپ کے نام ہے، یہ کانفرنس آپ کے نام ہے اور میرا یہ پیغام بھی صرف اور صرف آپ کے نام ہے. مجھے جتنی بھی یوتھ یہاں پر موجود ہے ان کی ویونگ چاہیے تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں اور کتنی پرسنٹیج یہاں پر ہے. تھینک یو ویری مچ. آئیے خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. بائبل مقدس عہد قدیم قرآن ہندامہ امثال کی کتاب اور امثال کی کتاب کا 5واں باب، اس 5ویں باب کی 9ویں 10ویں اور 11ویں 3 آیات. کیا مبشر پاسٹر روبن ہے؟ Do you have mic? جی پلیز. امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اور 9ویں 10ویں 11ویں 3 آیات. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائے تو تو اپنے انجام پر نوحہ کرے. ایک دفعہ دوبارہ اس کی 10ویں آیت. ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں اور تمام جماعت آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پیچھے اس کو دہرائیں. ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے. شکریہ. تشریف رکھیے. ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ مقررہ وقت میں اپنی بات کو ختم کر سکوں. آج کا عنوان جس پر مجھے بات کرنا ہے وہ یہ ہے، بیگانہ تیری قوت سے سیر نہ ہو. میرے پیچھے کہیے گا، بیگانہ تیری قوت سے سیر نہ ہو. امثال کی کتاب کا 5واں باب اور اس کا 6واں باب بنیادی طور پر ایک ہی سبجیکٹ کو ایڈریس کرتا ہے، ایک ہی مضمون پر بات کرتا ہے اور کھل کر اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے. اس قدر وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے. اور وہ سبجیکٹ، وہ عنوان، وہ موضوع کچھ اور نہیں ہے بلکہ ایڈلٹری، زنا کاری ہے. جو ماڈرن بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کہ بیبلیکل ایپس کو استعمال کرتے ہیں، جو کلام مقدس کی ایپ کو بھی استعمال کرتے ہیں، اگر وہ اس چیپٹر کے اوپر
اس کے انٹروڈکشن میں دیکھیں تو وہاں پر انہیں لکھا نظر آئے گا زناکاری کے خلاف انتباہ. Warning. God is going to warn you. He wants to warn you. وہ آپ کو انتباہ دیتا ہے زناکاری کے خلاف. ہم نے 5ویں باب کو چنا ہے اور اس کی 10ویں آیت جس کو 2-3 دفعہ پاسٹر صاحب نے پڑھا اور ہم اسی پر رہیں گے, اسی کے گرد گھومیں گے. بیگانہ تیری قوت سے سیر نہ ہو. Sex is a blessing from God. Sex is a gift from God. جنسی جبلت جو بنی نوع انسان میں, بنی آدم میں پائی جاتی ہے, خدا کی عطا کردہ برکات اور اس کے تحائف میں سے ایک قیمتی ترین تحفہ اور برکت ہے. ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں, چاہے آپ کلیسیا کے عام اراکین ہیں یا آپ ایک سیزنڈ خادم جنہوں نے کافی سال خدمت کے میدان میں صرف کیے, ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ سیکس از اے بلیسنگ فرام گاڈ. سیکس خدا کی طرف سے ایک برکت ہے, ایک تحفہ ہے. لیکن وہ بات جو میرے لیے تعجب سے خالی نہیں ہے, مجھے بطور خادم اور مجھے بطور مسیحی اور مجھے بطور بائبل مقدس کا ایک سنجیدہ قاری اور طالب علم ہوتے ہوئے مجبور کرتی ہے سوچنے پر, وہ یہ ہے کہ جہاں ہر طرح کی برکت کا تذکرہ, تمام تر برکات کا تذکرہ, خدا کے تمام تر گفٹس کا, اس کے تحائف کا, اس کی نعمتوں کا تذکرہ پل پٹ سے کھلے عام ہوتا ہے. We are living in the time جب لوگ برکت کے بارے میں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں, جب لوگ گفٹس کے بارے میں, جب لوگ برکات کے بارے میں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا آسمانی باپ ان کو کون کون سی برکت دے چکا, کون کون سی برکت دینا چاہتا ہے, کون کون سی ان کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو چکی ہے, کون سی ابھی رہ چکی ہے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی. تو سوال یہ ہے کہ ہم پلپٹ سے اتنے بڑے گفٹ اور ایسی بڑی بلیسنگ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر المیہ یہ ہے کہ بتھیرے ایمانداروں کے سامنے, حتیٰ کہ حدام کے سامنے, آپ SEX کا ذکر کریں تو چہروں پر ایک عجیب سا تاثر دیکھنے کو ملتا ہے, جیسا کہ کوئی ان ایتھیکل, ان ببلیکل یا کوئی معیوب لفظ ان کے سامنے چرچ میں کہہ دیا گیا ہو, پلپٹ سے کہہ دیا گیا ہو, جس کو کہنا ان کے نزدیک, سننا ان کے نزدیک واجب ہی نہیں. وہ عرصہ گزر چکا, وہ وقت گزر چکا, اور جہاں پر بہت ساری بدنامی آج آلموسٹ ہر سیشن کے اندر جھیلنی پڑے گی, جدت پسندی کو, سوشل ایپس کو, موبائل کو, وہاں پر میں اس ڈیوائس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ موبائل نے کم از کم اتنی خرابی کو پیدا کر دی کہ اب ہم اس لفظ SEX پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ لفظ ہماری توجہ لینا چاہتا ہے
چونکہ ہم نے ایک بڑی تباہی کو اپنے گرد، اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے شوگر اور بلڈ پریشر سے کوئی خاندان نہیں بچا، کوئی خاندان ہوئے زمین پر اس لفظ کے غلط استعمال اور اس سے لا علمی کے جو کانسیکوینسز ہیں اس سے بھی بچ نہیں سکا۔ اگر اب ہم ایسی ایکس پر بات نہیں کریں گے تو I don't know کہ وہ کون سا دور ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا جب ہم لفظ سیکس کو اس طور سے کھل کے بیان کریں گے جیسا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ ہمیں زیادہ ڈیپتھ پہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے پہلے باب میں ہی چلے جائیں تو پہلی برکت جو خدا نے بنی نو انسان کو دی، جب ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا نے برکت دی تاکہ آدم اور حوا بڑھیں، اور بڑھنے کے لیے جو بدنی اعضاء ان کو چاہیے تھے اور جو جذبات ان کو چاہیے تھے اور جو جبلت ان کو درکار تھی وہ ان کے اندر پہلے سے بلٹ ان تھی۔ ایگری؟ وہ ان کے اندر موجود تھی۔ اگر وہ بلٹن نہ ہوتی تو وہ برکت فنکشنل نہ ہو پاتی۔ وہ الفاظ جو خدا نے برکت کی صورت میں کہے، یاد رکھیے بڑھنا، نسل کا فروغ، نسل کو آگے بڑھانا، it is not a Pentecostal mandate, it is not a Christian mandate, it's not a Presbyterian mandate, it's not a Muslim mandate یا کسی اور ریلیجن کا مینڈیٹ نہیں، it is Adamic mandate۔ یہ حکم اور یہ برکت آدم کو دی گئی، بنی آدم کو دی گئی، نسل انسانی کو دی گئی، اور خدا نے خود متعارف کروائی اور اس نے کہا کہ بڑھو اور پھلو، be fruitful and multiply۔ میں نے چند حکام سے کچھ سال پہلے بیٹھے ہوئے رفاقت کے دوران تذکرہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم سیکس پر بات کیوں نہیں کرتے جبکہ ہماری کتاب، بلکہ میں کہوں گا الکتاب، کتابوں کی کتاب بائبل مقدس اس پر کھل کر بات کرے۔ جب بائبل مقدس نے پردہ نہیں رکھا، جب بائبل مقدس نے کھل کر سیکس کو بیان کیا ہے، why we are hiding the truth from behind the pulpit؟ ہم پلپٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس سچائی کو پورے طور پر دلیری کے ساتھ کلیسیا تک کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو کچھ معتبر اور سینئر اور سنجیدہ دکھائی دینے والے 2-3 حضام نے مجھے جواب دیا، بیٹا this is not our culture، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے۔ میں نے کہا بزرگوں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلکٹ کے پیچھے سے سیکس پر کھل کر بات کرنا ہمارے معاشرے کا، ہماری ثقافت کا اور ہمارے کلچر کا حصہ نہیں، یا ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا بالکل، میرے کہنے سے یہی مراد تھی، ہمارے لوگ ابھی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا واہ، سننے کو تیار نہیں، کرنے کو تو بہت تیار ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جناب، کیا میں نے جھوٹ کہا؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اس سیکس کا کس کلچر کے ساتھ تعلق ہے؟ یورپین کلچر کے ساتھ، افریقن کلچر کے ساتھ، ایجپشن کلچر کے ساتھ،
پاکستانی کلچر کے ساتھ یا بھارتی کلچر کے ساتھ؟ میں نے کہا میرے نزدیک اس کا کسی کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر سیکس کا اور جنسی جبلت کا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو وہ معاشرے، ثقافت اور کلچر سے بڑھ کر اس کا تعلق بنی نوع انسان، بنی آدم کے ساتھ ہے. آج یہاں پر کوئی شخص، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی ایسی موجود نہیں، کوئی بشر ایسا یہاں پر موجود نہیں جس میں رب نے یہ جنسی جبلت رکھی نہ ہو. لوگ اس کو سیٹینک تصور کرتے ہیں، لوگ اس کو غلط تصور کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کا تو نام لینا بھی گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آج آپ کافی مرتبہ میرے منہ سے تو اسی کا نام سنیں گے کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی یہی ہے. ہر اچھی بخشش، every good and perfect gift، یعقوب 1:17 لکھا ہے، اوپر سے، آسمان سے، نوروں کے باپ کی طرف سے. جب خدا نے آپ کو بنایا، جب خدا نے آپ کو خلق کیا، جب خدا نے آپ کو روح جان بدن بنایا، جب آپ کی جان کے اندر ایموشنز کو رکھا تو اس نے کچھ بھی آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسا نہیں رکھا جو کہ غلط ہو، کیونکہ آپ کراؤن آف کریشن اور آپ کو واحد ہیں جس کو بنانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہے، بلکہ اس نے دیکھ کے کہا کہ بہت اچھا ہے. سو جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس میں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے پہلے اس لفظ کے تعلق سے اپنے ذہان کو درست کیجئے اور اپنے ذہان کو کھلنے کا موقع دیجئے تاکہ آپ وہ ریسیو کر سکیں جو کہ بائبل مقدس آپ تک پہنچانا چاہتی ہے. ہمیں سیکس نہیں مار رہا، ہماری نوجوان نسل کو سیکس نہیں مار رہا، سیکس برباد نہیں کر رہا. ہماری نوجوان نسل کو سیکس سے لا علمی مار رہی ہے. اگر کوئی چیز ہمیں تباہ کر رہی ہے جو ڈسٹرکشن کے دھانے پر، بلکہ دانے پر نہیں ڈسٹرکشن میں لے آئی ہے، وہ سیکس نہیں ہے، وہ سیکس سے عدم معرفت ہے. کچھ بھی آپ کو دے دیا جائے جس کے درست استعمال سے آپ واقف ہی نہ ہوں، آپ کے پاس اتنا نالج ہی نہ ہو، enough wisdom ہی نہ ہو کہ how to utilize it, how to use it، تو آپ بلا شبہ اس کا استعمال درست طریقے سے نہیں کریں گے. تباہی سیکس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی لا علمی کی وجہ سے ہے. اگر ہم نے اس کو پلپٹ سے بہت اشرے پہلے اس طور سے بیان کیا ہوتا تو آج کانسیکوینسز، آج ریزلٹس اور آج نتائج کچھ اور ہوتے. کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ now is the time کہ ہم اس پر کھل کر بات کریں، ہم آئندہ آنے والی نسل سے کچھ چھپائیں نہ، بلکہ ان کو بتائیں کہ خدا نے یہ نعمت، خدا نے یہ برکت، خدا نے یہ جنسی جبلت ان کو کیوں دی، بدن میں کیوں رکھی، اور یہ کیوں آپ کے اندر موجود ہے. بہت سے مسیحی تو اس کے ہاتھوں تنگ آئے کیونکہ اس پہ غلبہ نہیں پا سکے، انہیں اس کے تعلق سے درست تعلیم ہی نہیں دی گئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے بدنوں سے ہی نفرت کرنا شروع کر دی. جب ان کے سامنے جان اور روح اور بدن کی بات ہوتی ہے تو وہ روح کو تو اپنی روح کو، روح القدس کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی انسانی روح کو تو بہت معزز سمجھتے ہیں، اس کو وہ درجہ دیتے ہیں جو باوقار ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حصہ بڑا پاک ہے، یہ راست باز ہے، یہ مقدس ہے، یہ ہولی آف ہولیز ہے. درست بھی ہے، لیکن جب ان کے سامنے جسم
آپ بدن کہیے یا جسم کہیے، فلش کہیے، باڈی کہیے، بات ایک ہے. حقیقت انگریزی اردو پنجابی سے نہیں بدلتی، حقیقت حقیقت رہتی ہے. فلش کہنے سے ہم ہولی نہیں ہو جاتے اور جسم کہنے سے ہم ناپاک نہیں ہوتے. خدا نے ہمیں روح، جان اور بدن بنایا ہے. ایگری؟ اور ہماری جان کے اندر پھر 3 پورشن بنا دیے جس میں مرضی، جذبات اور انٹلیکٹ یعنی عقل کو رکھ دیا. تو جب خدا ہی نے جان کو بنایا، جب خدا ہی نے جان کے اندر جذبات کو رکھا، تو اگر یہ جبلت، اگر یہ جذبہ اتنا ہی گندا تھا تو خدا کو کیا ضرورت تھی کہ جنسی جبلت کو اور جنسی جذبات کو ہماری جان کے اندر، ہماری سول کے اندر رکھے. لیکن اس نے پرپسفلی ایسا کیا، اس نے قصداً ایسا کیا، ایک مقصد کے تحت اس نے ان جذبات کو ہماری جان کے اندر جگہ دی. اس نے جب ہماری باڈیز کو کریٹ کیا، جب اس نے اس مٹی کے بت کو بنایا، جان تو بعد میں اس میں آئی، دم تو بعد میں پھونکا گیا. اس نے وہ اعضاء ہی کیوں بنائے جو ہمیں ناپسند ہیں، جن کو ہم حقیر جانتے ہیں، نہ زیبا، پالوس کی زبان میں نہ زیبا جانتے ہیں. جو سیکس کے تعلق سے پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ایک بڑی تعداد مسیحیوں کی جب جسم اور بدن کی بات آتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتی. Some hate their own bodies. کچھ تو خود ہی اپنے ابدان سے، اپنے بدنوں سے، جس بدن سے آپ نفرت کرتے اور جس کو آپ ناپسندیدہ قرار دیتے، God loves your bodies. خدا آپ کے بدنوں سے اس قدر محبت کرتا کہ کرنتھس کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول لکھتا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ Honor your bodies. اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. This dust suit، یہ خاک کی پوشاک جس کو ہم ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں just because of sex، God honors your bodies. God loves your bodies. God values your bodies. And God of the universe, the maker of the universe، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس نالج کو لیں جس نالج کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے آپ کے بدنوں کو اس طور سے مرتب کیا ہے. The first person، پہلی شخصیت جس سے آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ اس نے جنسی جبلت کو آپ میں رکھا ہی کیوں، جنسی اعضاء کو آپ کے بدن میں جگہ ہی کیوں دی، وہ پاسٹر طارق ولسن نہیں، وہ ڈاکٹر عامر منوہر نہیں، وہ پاسٹر مورس بشیر صاحب نہیں. پہلی شخصیت جس سے آپ کو اپنے بدن کی اس خواہش اور اس جبلت کے تعلق سے سوال پوچھنا چاہیے اس دنیا میں، وہ یہوہ خدا ہے جس نے آپ کے اندر اس جبلت کو رکھا. جس نے رکھا اس سے پوچھئے، مینوفیکچرر سے پوچھئے. جب آپ کی کوئی مشینری خراب ہوتی ہے تو آپ کن کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ کن سے تقاضا کرتے ہیں؟ بنانے والے سے؟ آپ کو کس نے بنایا؟ جائیے اس سے سوال پوچھئے. اگر آپ میرے ساتھ حقیقت کی تعلیم سے متفق ہیں تو میرے ساتھ مل کے یہ کہیے، پیچھے دہرائیے، سیکس از اے بلیسنگ. میجورٹی ابھی بھی سیکس پسند نہیں کرتی. تو میں نے اس معزز پادری صاحب سے کہا کہ ہمارے کلچر میں یہ بات کرنا معیوب ہے. انہوں نے کہا جی بیٹا یہ بات کرنا معیوب ہے. میں نے کہا کرنا معیوب نہیں، اس پہ بات کرنا ہی معیوب ہے. انہوں نے کہا آپ جیسا مرضی سمجھ لیں. میں نے آپ کو سب سے پہلے تو بتایا کہ اس کا تعلق کسی ثقافت، کسی کلچر اور کسی معاشرے کے ساتھ ہے. اس کا تعلق بنی نو، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ بڑھو اور زمین کو امورو
मुहकम करो। आई डोंट नो कि अगर आपकी खामोशी इतनी ज्यादा है तो पाकिस्तान में आपकी तादाद इतनी ज्यादा कैसे हो गई। Maybe you are downloaded, शायद आपको कंप्यूटर के जरिए बाहर निकाला गया है, आपको डाउनलोड किया गया है। You are not a program, you are not a software, you are a perfect human being. आप पूरे के पूरे इंसान बनाए गए हैं। सो अपने आप से क्या शर्माना। अगर आज आप इनकार कर रहे हैं तो मेरा नहीं कर रहे, आप बाइबल मुकद्दस की तालीम का और अपने वजूद का इनकार कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो आपको दरपेश है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो नौजवानों से रिलेटेड सेमिनार में ही क्यों आ गए। यहाँ तो यही बातें होंगी, थोड़ी देर के बाद तो आपने शहवत के बारे में सुनना है। तो समझिए कि मैं आपका राह तैयार करने वाला हूँ कि आपको थोड़ा सा पिए ना मादा मेरे अंदर पैदा हो जाए कि मैं सोच सका। बेगाना, इसी एक लफ्ज़ पे बात करेंगे अगले तमाम मिनट्स में कि ये बेगाना तेरी कुव्वत से एक दफा फिर कह दीजिए। क्या ही अच्छा हो कि बेटियां भी कह दें और इस तरफ वाले जो इंतहाई खामोश हैं वो भी कह दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बेगाना तेरी कुव्वत से ना हो। इमसाल की किताब का 5वां बाब जो कुल 23 आयात पर मुश्तमिल है, उसमें 3 दफा लफ्ज बेगाना मुश्तमिल है और 3 दफा लफ्ज गैर मुश्तमिल है। सो कुल मिलाकर बेगाना और गैर की तादाद हुई 6। 3 दफा जो लफ्ज बेगाना मौजूद है उसमें से जो दफा उसका जो इस्तेमाल है वो यूं है बेगाना औरत, और जो लफ्ज गैर मुश्तमिल हुआ है 3 दफा, उसमें 1 दफा जो इस्तेमाल है वो है गैर औरत। बेगाना कहिए या गैर कहिए, बात एक ही है। दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, दोनों को इंटरचेंजेबली, दोनों को एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो लफ्ज बेगाना वो वाहिद लफ्ज है जो मैंने चुना है कि क्यों कदम बेगाना औरत के घर की तरफ उठे चले जाते हैं और खुदा के कलाम ने खींची है भूल जाता है। हम किस तरह इतनी जल्दी इग्नोरेंट हो जाते हैं। कल्चर की बात हो रही थी तो कल्चर पर बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम मशरकी सकाफत का हिस्सा है। मशरकी इक़दार वैल्यूज हमारे अंदर कूट कूट के वैसे नजर नहीं आती, पता नहीं कहां बनी है, लेकिन पता नहीं कहां बनी है। चूंकि जो चीज आपके अंदर बड़ी होती है वो तो झलकती है, लेकिन मशरकी इक़दार कहने की हद तक को मान लेते हैं, दिखाई नहीं देती। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। 16 जून को आपने एक दिन मनाया, आवाज नहीं आ रही, इस तरफ वालों को तो बिल्कुल ही नहीं पता, इकट्ठे बोल लेते, जान छूट जाती। 16 जून को आपने क्या मनाया? ये आपका मशरकी कल्चर है ना। कल्चर में तो आपके साथ फिर कभी बात होगी। हादम ने कहा हमारा कल्चर इजाजत नहीं देता। मदर्स डे भी आपके कल्चर का होगा, बताइए। Am I right? So what is your culture? What is your culture?
جب بائبل مقدس کی بات آتی ہے، بائبل مقدس کی خوبصورتی اور سچائیاں یہ ہیں، یہ کلچرز اور ثقافتوں اور رنگوں اور زبانوں کے بیریئرز کو توڑ کر، کراس کر کے، ہر کلچر پر، ہر ثقافت پر اپنی حکمرانی کو ثابت کرتی ہے. بیکاز بائبل ہیز اٹس اون کلچر. بائبل کا ایک اپنا کلچر ہے. بائبل کا کلچر خدا کا کلچر ہے. کلام الہی کے اندر موجود احکامات اور قوانین خدا کے منہ کی باتیں اس کے کلچر کو کسی کلچر کے اوپر سبقت دیتی ہیں. اور اگر کہ کلچر کلام خدا کی لپیٹ میں آ جائے تو یاد رکھیے اس کا انجام صرف اور صرف بھلائی، بہتری اور ترقی ہی ہو سکتا ہے. تباہی اور بربادی ہرگز نہیں ہو سکتا. America's culture is not God's culture. God doesn't speak English. آج کے نظام کے مطابق جو رائج ہے، the Jewish culture is not totally God's culture. God doesn't speak Hebrews. ہمارا مشرقی کلچر، واپس اسی پر آتے ہیں. یہاں پر کون سی باتیں ہمیں کرنا ہے اور کون سی باتیں اوپر سے ہمیں نہیں کرنا، کون سی باتیں کھل عام کہنی ہے اور کون سی چھپ چھپ کے کہنی ہے. جن کو چھپ چھپ کے کہنا چاہیے تھا ان کو کھل کے کہہ دیا، اور جن کی بنیادی کھلی سر عام ہونی چاہیے تھی ان کو کون کہہ دیا. حقائق بدل دیے گئے، طریقے بدل دیے گئے، سچائی کو دبا دیا گیا. نتیجہ آپ کے گھروں میں، نتیجہ آپ کے پڑوس میں، نتیجہ آپ کے محلے میں، نتیجہ آپ کی کلیسیاؤں میں موجود ہے. مجھے بتانے کی کبھی ضرورت نہیں. آج کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں گیروں کے ساتھ کیوں جاتی ہیں. پروگرامز ہوتے ہیں، خادم جواب دیتے ہیں، دلیل، دلائل، ریزننگ، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، 101 وجوہات ہیں. وجہ صرف ایک ہے. پوچھے کیا؟ تمام تر وجوہات کو ایک وجہ میں سم اپ کیا جا سکتا ہے. پیرنٹس، والدین. نمبر 2، خادمین. دونوں نے پوری دلیری کے ساتھ وہ کردار ادا نہیں کیا جو کھل کر کرنا چاہیے تھا. اگر کھل کر باتیں ہو گئی ہوتی، آج ہمیں شرمندگی کے ساتھ منہ نہ چھپانا پڑتا اور سر نیچے نہ کرنا پڑتا. ہمارے ایم ایل ایس کچھ نہیں کر سکتے، ایم پی ایس کچھ نہیں کر سکتے، ان سے توقع نہ کریں کیونکہ انہوں نے کسی کی بیٹی کو جا کے پرسنلی نہیں کیا کہ کسی غیر مذہب کے ساتھ. نمبر 1 یہ والدین کی ذمہ داری. 2 یہ پلپٹ کی ذمہ داری. بیگانہ. آج کے دور میں بچے ماں باپ سے بیگانہ. کتنا لوگ میری بات کو سمجھ چکے؟ میں اب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کہیں گے آپ کی شکر گزار ہیں، ہم کو گالیاں دیتے ہیں. آپ گالیاں دیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. کم از کم ایک وجہ کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. کیونکہ جب 1 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی تو آپ سبوں کو موقع ملتا کہ آپ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے. کچھ بچوں کو تو حالیہ طور پہ پتا چلا ہے کہ یہ میرے امی کے شوہر یعنی میرے ابو لگتے ہیں. اور 1 گھنٹہ جب بجلی بند ہوتی ہے اور ان کی آپ اپنے باپ سے حقیقتاً ملاقات ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے باطن میں کہتے ہیں چنگا بندہ ہے. باپ جانے آپ کو ایک کر دیا. آپ دوستوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، آپ عرصے بعد ملتے ہیں یا سالوں بعد ملتے ہیں، لیکن آپ اس درینہ دوست میں جو یگانہ ہے انٹرسٹڈ نہیں. کسی اسٹرینج نمبر سے جو موبائل پر میسج آیا ہے جس سے آپ کبھی واقف
نہیں بلکہ بیگانہ ہے. آپ سارے کام چھوڑ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. آپ کون؟ آپ کے یگانہ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. بیگانہ کہیں سے نمبر لے کر, نوجوانوں, کوئی مس کال اسٹرینج نمبر سے آپ کو آتی ہے اور آپ بیگانہ کی کال کو ایک دم پہلی فرصت میں حکم الہی سمجھ کے اٹینڈ کرتے ہیں. اور انٹرسٹ تو تب ڈیولپ ہوتا ہے جب آگے خاموشی ہو. آپ فون اٹھائیں, آگے خاموشی ہو تو آپ کا تجسس بڑھتا ہے جیسے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کون؟ پھر آواز نہیں آتی تو بتائیے کون بات کر رہا ہے؟ آئندہ مجھے کال نہ کیجیے گا. اس کا مطلب ہوتا فیل کرے ہو. میں ان کے کوڈ ورڈز اگر آپ کو بتاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جانی ہے. جب ہماری بیٹیاں کہتی ہیں نا ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے, ابھی میں گھر کا کام کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کال بیٹھے نہ بیٹھے, ابھی وہ بات نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہماری جنریشن تو کیا, ہم خود بھی یگانہ میں کم اور بیگانہ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اسٹرینج, فارن, ایلین, اجنبی, ناشنا, جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے, ہم اس کے ساتھ گھنٹوں چیٹ میں گزار دیتے ہیں. Am I right? ڈاکٹر زیک کونن, اردو میں ان کی کتابوں کا نام زکریا کونن لکھا ہے. He's a great writer. He's a great pastor. انہوں نے جب بات کی ہے, اردو میں ان کی کتاب موجود ہے, ضرور پڑھیے گا. اگر آپ کے پاس برگر اور پیزے سے پیسے بچ جائیں تو خرید کر. کتاب کا نام ہے شادی, محبت اور جنسی خواہش. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنسی جبلت جو رب نے ہمارے اندر رکھی ہے, اس قدر پریشیس, اس قدر اہم اور قیمتی ہے کہ یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ رب نے یہ جبلت جو مرد اور خاتون, جو کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان رکھی ہے, ان کی ہم آہنگی تخلیق کا کام کرتی ہے. ایک نئی زندگی کو زمین کے اوپر وجود بخش دیتی ہے. اگر اسی جنسی جبلت اور اگر اسی کریٹیو انرجی, اگر انہی جذبات کی کل ملا کر جو اجتماعی کریٹیو انرجی بنتی ہے, اگر ہم اس کو دوسرے کاموں کے اندر صرف کریں اور اس کو بچا کر رکھیں, تو یاد رکھیے قانون جو کہ انرجی کے تعلق سے ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کو نہ تو بنایا جا سکتا, نہ برباد کیا جا سکتا, لیکن اس کو ایک سے دوسری شکل دی جا سکتی ہے. Energy cannot be created nor be destroyed, but it can adopt another form. اس کو دوسری شکل دی جا سکتی ہے. اگر ہمیں یہ سمجھا دیا جائے, اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس انرجی کو ضائع کرنے کی بجائے, اس قوت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو بچا کر کیسے رکھا جائے, اس کا درست وقت تک انتظار کیسے کیا جائے, اپنی خواہشات کو لگام کیسے دی جائے, تو یاد رکھیے جس انرجی کے اندر اتنی تخلیقی قوت موجود ہے, اس کو کس قدر دوسرے کریٹیو کاموں کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم نے کریٹیوٹی کو ختم کرنا شروع کر دیا میسٹربیشن کے ذریعے. ہم نے پاک نکاح کی رسم کا انتظار نہیں کیا. ہم کمرے کے اندر گئے, ماں باپ کو پتا ہے کہ بیٹا ایفیسی کی تیاری کر رہا ہے, ہاں جی ایکس ریٹڈ سائٹس کے اوپر اس کا سلیبس چلتا ہے, اسے ساری بلو سائٹس کا پتا ہے, پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ضلع میں سے. He's enjoying pornography. He's enjoying
masturbation, इतनी बड़ी तहलीकी कुव्वत जो इमेजिनेशन की सूरत में, यस्टरडे 19 की सूरत में हमें सौंपी गई, हम उससे फैंटेसाइज करके, हम उससे अपने ज़हनी तस्वुरात को गंदा सोच सोच कर अपने दिमाग को डल और नकम्मा और नकारा बना देते हैं। और जहां पर ये लिखा है कि बेगाना तेरी कुव्वत से सैर ना हो, इससे मुराद सिर्फ जिनसी कुव्वत मत लीजिएगा। इस कुव्वत के अंदर सबसे बड़ी चीज जिसको मैं वैल्यू करता और मौजूद है, that is your time, वो आपका वक्त है। लेकिन ये चौके, चाहे मर्द की सूरत में हो, चाहे औरत की सूरत में हो, किसी लड़के की सूरत में हो, किसी लड़की की सूरत में हो, आपको चूस रही है, आपकी एनर्जी को सक कर रही है। क्योंकि जौन के बारे में बाइबल सिर्फ एक ही बात कहती है कि ये कभी भी बस नहीं करती, ये एक ही फिक्रा दोहराती है, दे 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 दे। ये जौन की जुबान है। Be delivered from the spirit of leech. हमें आजादी की जरूरत है, हमें डिलीवरेंस की जरूरत है। वो मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुकर्रर अपने फराइज अंजाम दे रहा हूं, बाकी भी दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, लातों के भूत बातों से कभी भी नहीं मानते। नाम नहीं बताऊंगा, एक करीबी शहर के एक पासबान ने चंद हफ्ते पहले हमारी हफ्तावारी इबादत में हमसे रुजू किया। अभी चंद माह पहले ही उनकी शादी हुई है। मैंने कहा जी भाई साहब शादी मुबारक हो। उन्होंने कहा जी मुबारक किस बात की? उनका चेहरा बुझा हुआ, खुशी नहीं थी। मैंने कहा 2 माह हुए आपकी शादी को, आपके चेहरे पर से खुशी का। हमारे वो भाई जो कि डिलीवरेंस का डिपार्टमेंट संभालते हैं, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो आकर बताया कितने लोग मरीन स्पिरिट से वाकिफ हैं। नहीं वाकिफ तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताने भी नहीं लगा, ये हमारा टॉपिक ही नहीं। उन्होंने कहा शादी से 2 माह कबल मैं मरीन के हत्थे चल गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने कहा शादी से पहले मैं अपनी ही होने वाली बीवी के साथ फोन पर सेक्स करना शुरू हो गया। जो बड़े लोग हैं वो नहीं समझते कि फोन पर सेक्स कैसे होता है। नौजवान आपको गाइड कर सकते हैं कि साइबर सेक्स कैसे होता है, फोन पे सेक्स कैसे होता है। स्पिरिट को आपके बदन की भी जरूरत नहीं, इवन इट कैन ट्रेवल फ्रॉम फोन टू फोन, कॉल टू कॉल, अगर आप उसको जगह देने के लिए तैयार है। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहते हैं मुझे बाद में पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है उसका ताल्लुक भी मरीन स्पिरिट्स के साथ है। यानी बददरवा, गंदी बददरवा, जिनसी बददरवा आकर हाथों में इसके साथ सेक्स करती हैं। मैंने सब पकड़ लिया कि पासबान की बीवी का ये मेयार और पासबान की चॉइस का ये मेयार। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस बच्ची ने कहा जो अब टीन्स में है, सॉरी 20s में है, उसने कहा जब से मैंने होश संभाली मैंने एक ही तो काम से प्लेयर सीखा और वो सेक्स है। और मैं रील्स मेरे साथ आके सेक्स करती रही और बाद में मेरे अंदर शौक डेवलप हुआ कि मैं क्यों ना फिजिकली इसको एंजॉय करूं। तो उसने कहा निकाह से पहले मैं 5 नौजवानों के साथ सोती रही हूं। आप आम शख्स की बात करते हैं, उनमें हिम्मत थी, वो डिलीवरेंस के लिए आ गए। जो हम आपको पेश कर रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी है और थ्योरी आपको नॉलेज तो देगी, लेकिन काश यहां पर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करने वाले भी मौजूद होते। अगर किसी के अंदर कुछ भी रेडार पर आ जाता तो उसको कास्ट आउट किया जा सकता। यीशु मसीह ने सिर्फ तालीम नहीं दी, यीशु मसीह ने बददुआ के साथ निपटना भी सिखाया। मेरे भाषण से गंदी बदरूहें आपको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि लाखों के भूत बातों को नहीं मानते। Maybe right now I'm speaking to someone जो कि मरीन के हाथ रुक उठा रहा।
شاید یہیں پر بھی موجود کوئی ایسی بیٹی ہے کہ بھائی ہے جو اسی قسم کی گندی بدرو کے ہاتھوں ٹورمنٹ ہو رہا ہے، لیکن شرم کے مارے وہ منہ نہیں کھولے گا، وہ بوا جی سے بات نہیں کرے گی، وہ پادری صاحب سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس بزرگ خادم کے مطابق ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا۔ Enemies taking your money جس سے آپ بیلنس کرواتی ہیں، enemies after your time وہ آپ کے وقت کو کل کر رہا ہے، enemies killing your energy اور وہ آپ کے جنسی جذبات کو وقت سے پہلے غلط طریقے سے استعمال میں لا کے ان کی اصل قدر گوا رہا ہے۔ پاکستان جس کی پاپولیشن کا 64% سے زیادہ حصہ صرف یوتھ پر مشتمل ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم خادمین نے سنڈے سکول کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس اور بڑے بڑے کام جو ہے وہ متعارف کروا دیے، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، سنڈے سکول منسٹری کامیاب ہے، بوڑھوں کو ہم بڑی تعلیم دے رہے ہیں جنہوں نے 5 سال کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، خدا ہم کو لمبی زندگی دے گا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ What we are doing for the backbone of the church، ہم کلیسیا کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یوتھ کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ یوتھ کے پاس آپ کے لیے بھی فنڈ ہے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس مرد خدا کو جس نے لاکھوں روپے صرف کر دیے تاکہ آپ کو اکاموڈیٹ کرے، خادمین کو بلائے، ایک بڑا خرچہ کرے تاکہ آپ سچائی کو کھل کر سن سکیں۔ آپ جو ایئر کنڈیشننگ کے مزے لے رہے ہیں، آپ جو سوفاز کے اوپر اس وقت براجمان ہیں، یہ تمام تر ساؤنڈ سسٹم، یہ لائٹنگ، it will cost him lakhs of rupees۔ اور ہم جاتے ہوئے یہ کہیں اور ناجی بڑا لفظ سکس کھول کے کیا ہے، تو آپ چھوٹنا ہی نہیں چاہتے، آپ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، چونکہ آپ مست ہیں ان گندی بدروا کے ساتھ۔ The last thing، اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ لکھا انہی 3 آیات میں، تو اپنی آبرو، عزت، تو اپنی عمر، longevity، تو اپنی قوت، your strength، your might، آپ کا زور، آپ کی جوانی، شہزوری، مردانگی اور شہزوری یہ نہیں کہ آپ نے کتنی بیٹیوں یا خواتین کو برہنہ کیا، مردانگی یہ ہے کہ آپ نے کتنی برہنہ کو کپڑے دوبارہ پہنائے۔ آپ کی مردانگی سے کیلکولیٹ نہیں ہوگی کہ آپ کتنی اور عورتوں کے ساتھ سوئے، چونکہ جب آپ کے بچے ہی ماں باپ، بہن بھائی اور سبلنگز کو چھوڑ کے بیگانہ میں انٹرسٹڈ ہیں، بیٹھے آپ کے ساتھ ہیں، باتیں دوسروں سے کرتے ہیں، آپ اپنے پاپا ماما کی کال کو ریجیکٹ کر کے باہر والی کی کال کو تو فوراً سنتے ہو، اور کچھ نے باہر والیوں کا نام لکھا ہوتا ہے پاسدیق۔ یاد رکھیے کبھی پاسدیق پڑھ کے آپ کا پاپا بھی تو نمبر اٹھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے بیٹا آپ نہانے گئے ہوں، فون باہر بھول گئے اور پاسدیق کی کال آ گئی، آپ کے والد جیسے کہ ہیلو تو پاسدیق کہیں آپ کی تو فارغ ہو گئی، اور واش روم سے باہر آئے تو آپ کا باپ کہیں بیٹا پاسدیق کی کال آئی۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں میرے دوستوں کے ساتھ، میں سچ بول رہا ہوں، کل کو اگلا شکار آپ نہ ہوں۔ Are you here؟ آبرو اپنی عمر بے رحم کے حوالہ نہ کر، اپنی قوت بیگانہ کو نہ دے، تیری کمائی غیر کے گھر نہ جائے، your strength
عزت پیسہ سب کچھ تو بن دیتا باہر کیونکہ تمہوں یہ گانا دے بیگانا دے بچ ہالے تک فرق ہی نہیں آیا تمہوں صرف بیگانا زبانہ آئیاں I am not impressed with your tongues مجھے کیا پتا آپ رات کو پیکج پہ کون سی بولی بولتے I appreciate glossolalia بیگانہ زبانوں کی نعمت طرح طرح کی زبانوں کی نعمت اگر آپ گھنٹوں اس میں گزارتے ہوں save yourself before it's too late چھٹی آیت کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے وہ گاڑوں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسے بائبل ہمیں ایڈمانش کرتی ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بعد آپ کی جوانی کی خواہشیں ہیں یہ جوان کے اندر ہوتی ہیں یا باہر ہوتی ہیں راکٹ سائنس پوچھیے اندر ہوتی ہیں باہر ہوتی ہیں اچھا یہ جوانی کی خواہشات کے ساتھ ہیں اور خواہشات بھی اس کے اندر ہیں تو جو آپ کے اندر ہے اس سے آپ بھاگیں گے کیسے آپ جدھر کو بھاگیں گے وہ تو آپ کے اندر ساتھ ساتھ بھاگے گی بعض اوقات ہم غلط تشریح بھی کر دیتے ہیں پال نے تیموتھی کو کیا سکھایا وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے دے نال اینا روحانی ہو جا کہ جوانی دی خواہشات تینوں چھڈ کے باہر ٹر جائے No way even your anointing cannot save you come on آپ کا مسا بھی آپ کو زنا میں گرنے سے بچا نہیں سکتا کیونکہ یہ مسا کا کام ہی نہیں anointing کا کام آپ کو خدا کی دی گئی اس کی طرف سے ادا کرتا ٹاسک اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے امپاور کرنا ہے آپ کو وہ قوت دینا ہے جس میں آپ اس کی ٹاسک کو پورا کرو سنیے اگر 19 گناہ میں گرنے سے بچاتی بد سما کبھی داؤد کے بستر پر پائی نہ جاتی اس کے اوپر ٹرپل 19 تھی آپ کی 19 آپ کو زنا سے نہیں بچائے گی پوچھیں پھر کیا بچائے گا آپ کا مسا آپ کو زنا سے نہیں بچاتا خدا کا خوف آپ کو زنا سے بچاتا ہے انائٹنگ آپ کے اس ڈیسیژن کو امپاور کرنے میں آپ کی مدد دے گی لیکن انائٹنگ آپ کو ارادہ باندھنے سے نہیں روکے گی اور جب آپ ارادہ باندھ ہی چکے ہیں کہ آج یہ عورت جو ننگا نہا رہی ہے میرے بیڈ روم میں ہوگی anointing cannot stop you but the fear of the Lord can be your shield خوف خدا نے یوسف کو بچا لیا اس کے پاس ہر موقع تھا اور وجہ تھی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی بھائی اپنے سیشن میں کہہ رہے تھے جب جوانی کی خواہشات پہ بول رہے تھے ان کو ریپیٹ نہیں کرنا جسٹ اے تھاٹ ان کو آگ سے تشبیہ دے رہے تھے یہ بالکل درست ہے یہ جنسی جذبات جب ابھرتے سر اٹھاتے تو یہ آگ کی طرح بھڑکتے ہیں یہ انگاروں کی طرح بھڑکتے ہیں آپ کی ایک صفت ہے توجہ یہ آلموسٹ اگر سبھی کو نہیں تو آلموسٹ ہر چیز کو جلا دیتی اگر جلاتی نہیں تو کچھ نہ کچھ اثر اس پر چھوڑ دیتی اس کے رنگ کو بدل ڈالتی یا اس سے دھوئیں کی وہ آنا شروع ہو جاتی یا اس کو ڈی شیپ کر کے خراب کر دی کتنا اس بات سے مطمئن ہے آگ میں یہ قوت ہے صلاحیت ہے دھات کو اس پہ ڈال دے پگھلا دے گی اگر وہ اس کے درجہ حرارت سے زیادہ مضبوط نکلا تو اس پہ نشان تو ضرور ہی ڈالے گی
اس کو سونگیں گے تو جلنے کی بو تو اس سے صرف ایک چیز ہے جو آگ بالکل متاثر نہیں ہے. کائنات میں صرف ایک چیز ہے جو آگ سے متاثر نہیں ہوتی. آگ اس پہ نہ تو اثر چھوڑتی، نہ جلنے کی بو آتی، اور نہ اس کو آگ جلسا سکتی، نہ ختم کر سکتی. کتنے انٹرسٹنگ ہے کہ جان جائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آگ سے بچ سکتی ہے. Are you really interested? اگر آگ کسی چیز کو نہیں جلا سکتی، اگر آگ کسی کو متاثر نہیں کر سکتی، نشان نہیں چھوڑ سکتی، تو وہ چیز خود آگ ہے. آگ کو آگ سے کچھ خطرہ نہیں ہوتا. اب میں سمبولیکلی میٹافوریکلی بات کر کے اپنے سیشن کو ختم کرتا ہوں. 3 جوان یہودیوں کا ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. سب مصر اب کرنا چاہیے. اگر میں اس آگ کو وہی آگ لوں جس کا ذکر ہم مثال 6:27 میں پڑھتے ہیں، اگر یہ وہی انگارے ہوں جو کسی کو نہیں بخشتے، جنہوں نے داؤد کو نہیں بخشا کیونکہ اس نے خوف خدا اختیار نہیں کیا، then how to stand unaffected in the fire of sexual desires? Are you with me? کیا ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا؟ کیا آگ نے ان کو ازمایا؟ کیا وہ آگ کے اندر رہے؟ کیا وہ آگ کے اندر کچھ عرصہ گزار کر باہر آئے؟ کیا وہ جب باہر آئے تو وہ جلے ہوئے تھے؟ کیا وہ متاثرہ تھے؟ حتیٰ کہ ان کے پاس سے جلنے کی بو تک بھی نہیں آ رہی تھی. آپ روح القدس کی آگ اور اس کی پاکیزگی کے وسیلہ سے اور اس کی قوت اور قدرت اور ڈائنامائٹ جیسی قوت سے اپنی اس قوت کو اس طور سے قابو میں رکھ سکتے ہیں، اپنے ایموشنز کو اس طور سے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کی سول جتنی بھی سٹرونگر ہے، اگر آپ کی روح سٹرونگسٹ ہے تو آپ کی سول آپ کی اسپرٹ کے تابع رہتی ہے اور آپ کی باڈی کو آپ کی سول کے نیچے رہنا پڑتا ہے. جائیے اور آج سے ایک گریٹر فائر کے بارے میں سیکھنا شروع کیجیے. Prayer and fasting, fear of the Lord. اپنے کھانے پینے کے اوپر نظر رکھنا کہ آپ کیا کھاتے ہیں. Go and get a disciplined life تاکہ آپ کی قوت سے بیگانہ سیل نہ ہو. لیکن آج ختم کرتے ہوئے I pray کو بھی خدا امتیاز کی روح دے کہ کون یگانہ ہے اور کون بیگانہ ہے. God bless you. Thank you very much.